اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم علی حبیبہ الکریم۔ نہایت محبت کے ساتھ درود شریف پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدرسہ اسلامیہ کے ہونہار بچوں اور اس کے معلمین، اساتذہ کرام اور معلمات، یہ ہفتے واری آپ کے سامنے ہٹانے ہم سے جو بیان کا پروگرام ہوتا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ صرف فارمیلٹی نہیں ہے کہ چلو بچے بیٹھ گئے اور کوئی بیان ہو گیا، اس کا یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ یہ ایجوکیشنل ڈپارٹمنٹ ہے، تعلیمی ادارہ ہے۔ یہاں ہر کام ایز اے تعلیم، ایز اے سبق بتایا جاتا ہے کہ یہ آپ کے لیے سبق ہے، یہ آپ کے لیے تعلیم ہے، یہ آپ کے لیے نصیحت ہے۔ یہ کوئی ایسی سنستھا یا ایسی جگہ نہیں ہے جہاں جذبات سے کھلواڑ ہو کہ خوب نعرہ لگا دیا، خوب اچھل گئے، کود گئے، بہت اچھی تقریر، بہت اچھا بیان، اور پوچھا بھائی صاحب بیان کیا ہوا؟ تو بولے بہت اچھا ہوا۔ کیا ہوا تو یہ یاد نہیں ہے، سمجھ گئے؟ تو کیا بیان ہوا یہ یاد نہیں ہے، لیکن بیان کیسا ہوا؟ بولے بہت اچھا ہوا۔ تو یہ وہ بیان نہیں ہے، سمجھ گئے؟ آپ لوگوں کو سبق کے طور پہ یہاں کچھ بتایا جاتا ہے کہ اس کو آپ کو یاد رکھنا ہے۔ یہ ایک تعلیم ہے۔ دنیا میں تعلیم دینے کے دو طریقے ہیں، سمجھ گئے؟ جن میں لیکچر کا طریقہ، تعلیم دینے کا ایک الگ انوکھا طریقہ ہے۔ سن کر انسان کے ذہن و دماغ میں بہت ساری باتیں محفوظ ہو جاتی ہیں، بچ جاتی ہیں۔ اس لیے جو بھی سبق، جو بھی بات بتائی جائے اس پر خود بھی عمل کیجئے اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کے بارے میں بتائیے کہ آج ہمارے استاذ نے ہمیں ایسا بتایا اور ہمیں ایسا کرنا چاہیے، سمجھ گئے؟ اس لیے کہ ہم لوگوں کو ہر چیز کر لینے کا ہوش ہوتا ہے، ہر کام کرنے کا ہوش ہے، یعنی ہم ہر کام کر سکتے ہیں، چھمتا رکھتے ہیں، لیکن سوجھ بوجھ کے کام کرنے کا ہوش نہیں۔ یہاں پر آ کر اپنا ہوش کھو دیتے ہیں۔ جو کام آپ کے لیے بہتر ہے، آپ کی دنیا کے لیے، آپ کے دین کے لیے، آپ کی صحت کے لیے اور آپ کی تندرستی کے لیے، آپ کی سلامتی کے لیے، آپ کے گاؤں، گھر، ملک کی سلامتی کے لیے جو بہتر ہے، جو اچھا ہے، اس کی طرف آپ لوگوں کو زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، سمجھ گئے؟ جیسے میرے سرکار نے ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان، حدیث پاک ہے۔ کیا ہے الطہور؟ یاد کرو، الطہور، بولیے الطہور، الطہور شطر الایمان، پاک صاف رہنا آدھا ایمان ہے۔ تو یہ آپ کو سبق یاد ہو گیا آج کا؟ ایمان ہے نا؟ ہر آدمی کے پاس ایمان ہے نا؟ بولو ہے، ہاں ہاں ہمارے پاس ایمان ہے نا؟ تو ہمارے نبی فرماتے ایمان، آدھا ایمان کیا ہے کہ آدمی
کیا رہے؟ بولیے زور سے، آدھا ایمان کیا ہے؟ آدھا ایمان کیا ہے؟ پاک صاف رہنا آدھا ایمان ہے۔ تو حدیث کیا ہے؟ الطہور شطر الایمان، پاک صاف رہنا آدھا ایمان ہے۔ تو اب اگر کوئی آدمی ایماندار ہونے کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں اور وہ صاف صفائی میں کمزور ہے، تو سمجھیے اس کا آدھا ایمان بھی کمزور ہی ہے۔ اب آپ نے صاف صفائی کا مطلب کیا سمجھا؟ بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہوں کہ وہ اپنے آپ کو تو اپ ڈیٹ رکھتے ہیں، مگر اس کا گھر نان اپ ڈیٹیبل ہوتا ہے۔ اس کے گھر میں کوئی چیز یہاں بکھری ہوئی، کوئی چیز یہاں پھینکی ہوئی، گٹکے کھا کے یہاں تھوک دیا، بیڑی پی کے، سگریٹ پی کے یہاں پھینک دیا، سمجھ گئے؟ سامان بکھرے ہوئے، دروازے سے جیسے باہر نکلے ویسے ہی تھوک پھینک دیا سڑک کے اوپر۔ سوچے یہ سڑک کوئی اپنے باپ کا تھوڑی ہے، یہ تو سرکار کا ہے۔ ارے تو سرکار وہاں پہ کیا کرنے آئے گا؟ جو سڑک آپ کے دروازے کے سامنے ہے وہاں پہ سرکار آئے گی آرام فرمانے کے لیے؟ وہاں پہ کون آرام کرے گا؟ آپ ہی تو کریں گے۔ تو اگر وہ سڑک اچھی رہے گی، صاف ستھری رہے گی، چکنی رہے گی، تو کبھی آپ وہاں پہ بیٹھنے کی ضرورت پیش آئے گی تو بیٹھ بھی سکتے ہیں۔ کوئی مر جاتا ہے تو وہاں پہ کوئی چیز بچھا کے بیٹھے اور اس کی فاتحہ وغیرہ کا کام بھی ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ لیکن اگر آپ نے اسی جگہ کو پیشاب کر کے، تھوک پھینک کے، گندگی پانی پھینک کے، کچڑا پھینک کے، اور اپنے گھر کے سارے ویسٹیج کھانے پینے کا جو باسی سامان ہوتا ہے اس کو پھینک کے آپ نے اس سڑک کو خوب حسن و جمال والا بنا دیا، دلہن بنا دیا، تو اس دلہن کے ساتھ آپ بیٹھیں گے جہاں کچرا بھی ہو، گندگی بھی ہو، تھوک بھی ہو، ناک کا بھی ہو، بکری کا پیشاب بھی ہو، بکری کی لیٹرنگ بھی ہو، ساری گندگی ہو، اور آپ کہیں گے کہ صاحب میں ایمان والا ہوں؟ تو حدیث کی روشنی میں ہوگا؟ صحیح ہوگا؟ بولیے صحیح ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ میرے نبی نے فرما دیا کہ اگر آپ مکمل ایمان والا بننا چاہتے ہیں تو آپ کا پاک صاف رہنا آدھا ایمان ہے، کہ خود بھی پاک رہیے اور اپنے گھر کو بھی پاک صاف رکھیے، اپنے گلی کو بھی، چیمبر کو بھی پاک صاف رکھیے، اور جب اپنا اتنا ایریا پاک ہو گیا، صاف ہو گیا، تو آگے بھی لوگوں کو کہیں گے کہ صاحب پاک صاف رہیے، آگے بھی پیغام پہنچائیں گے کہ صاحب پاک صاف رہیے، صاف ستھرا رہیے۔ تو اس طرح آپ کی گلی بھی صاف ستھری رہے گی، آپ کا گھر بھی صاف ستھرا رہے گا، اور آپ کا دل بھی صاف رہے گا، آپ کا دماغ بھی صاف رہے گا، آپ کا ذہن و فکر بھی صاف رہے گا۔ اور جو صاف ستھرے دماغ والا آدمی ہوتا ہے وہ بہت سلجھا ہوا ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ وہ لوگوں کی مدد بھی کرتا ہے، لوگوں کے کام بھی آتا ہے، لوگوں سے محبت بھی کرتا ہے، اور لوگوں کی خدمت بھی کرتا ہے، اپنے گھر کی خدمت کرتا ہے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، اپنے گاؤں سماج کی کرتا ہے، اپنے ملک ملت کی خدمت کرتا ہے، اور اپنے دیش واسیوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ لیکن جس کا دماغ گندا ہوگا وہ کوئی بھی گندا کام کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا پہلے اپنے دل دماغ کو صاف کرو، سمجھ گئے؟ اپنا جسم صاف کرو، اپنی روح کو صاف کرو۔ جس کا جسم صاف نہیں ہے اس کی روح صاف نہیں ہے۔ اب یہ صفائی کیسی ہے؟ اس کے بہت ساری کائنڈس ہیں، بہت سارے حصے ہیں۔ صفائی سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہا لیا صاف ہو گئے، نیا کپڑا پہن لیا صاف ہو گئے، نہیں، صرف اسی کا نام صفائی نہیں ہے۔ آنکھوں کی بھی صفائی ہے، زبان کی بھی صفائی ہے، دل کی بھی صفائی ہے، جسم کی بھی صفائی ہے، بولی کی بھی صفائی ہے۔ آپ اپنی بول صاف رکھو، کبھی جھوٹ نہ بولنا، چغلی نہ کرنا، غیبت نہ کرنا، اس زبان سے کسی کو گالی نہ دینا، کسی کے لیے بد دعا نہ کرنا، نہیں تو تمہاری زبان صاف نہیں ہوگی بلکہ کیا ہوگی؟ بتائیے، گندی ہوگی۔ اس لیے زبان صاف رکھو۔ ان آنکھوں کو صاف رکھنا، کبھی خبردار ان آنکھوں سے غیر عورت کو بری نگاہ سے نہ دیکھنا، کسی کی بہن کو، کسی کی بہو کو، کسی کی بیٹی کو، اور کسی کے اوپر بدنگاہی کا، کسی کا گھر دیکھ کر
کسی کا مکان دیکھ کر، کسی کا کاروبار دیکھ کر اپنی آنکھوں میں ایسا مت لانا کہ یار یہ اس کا ایسا ہے. اس لیے اپنی آنکھ کو بھی ان باتوں سے پاک صاف رکھنا. سمجھ گئے کہ نہیں؟ یہ میرا اسلام مجھ کو سکھاتا ہے، میرا محبوب مجھے سکھاتا ہے. دنیا ہمیں کیا سکھائے گی؟ ہم کو تو حضور نے پیدا ہونے سے پہلے کا بھی سبق سکھا دیا ہے، پیدا ہونے کے بعد کا بھی سبق سکھا دیا ہے، زندگی کی روٹین بھی بتا دی ہے، مرنے سے پہلے کا بھی سکھایا، قبر میں رہنے کا بھی سکھایا، حشر میں اٹھنے کا بھی سکھایا. یہی دین ہے، یہی دھرم ہے جہاں پیدائش سے پہلے بھی اس کا پورا اصول، کانسٹیٹیوشن، پورا دستور اور اس کا پورا فنڈامنٹل قرآن میں بتایا گیا ہے، حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اگر کسی نے بے حیائی سے اپنا بچہ پیدا کیا ہے تو وہ ماں باپ بھی بے حیا ہوتے ہیں، اس کی اولاد بھی بے حیا ہوتی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ دوسرے کی ماں بہنوں کو الٹی سیدھی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور آپ کی ماں بہنیں محفوظ ہو جائیں گی؟ کبھی نہیں ہو سکتی. اس لیے اگر آپ کو اپنی ماں بہنوں کی عزت محفوظ رکھنی ہے تو آپ کی نگاہ سے دوسرے کی ماں بہنوں کی عزت پہلے محفوظ ہونا چاہیے. سمجھ گئے؟ یہ میرا نبی سکھاتا ہے. یہ تو آنکھ کا بتایا، زبان کا بتایا، دل کا، زبان کا، عمل کا، ہر چیز کی صفائی ہمارے اسلام میں ہے. جو صفائی پیش کرے گا اس کا ایمان مکمل ہوگا، اور جو صفائی میں کمزور ہے اس کا ایمان بھی، بولیے کیا ہے؟ جو صفائی میں کمزور ہے اس کا ایمان بھی کمزور ہے. سفید کپڑوں پہ مت جانا، لمبی لمبی داڑھیوں پہ مت جانا، بڑے بڑی پگڑیوں پہ مت جانا، ہائر ایجوکیٹڈ ہونے پہ مت جانا، بہت اعلیٰ پروفائل ہستیوں پر مت جانا. یہ دیکھنا کہ اس آدمی کا دل، دماغ، روح صاف ہے کہ نہیں ہے. اگر وہ صاف ستھرا ہے تو سمجھا کہ یہ انسان نہیں بلکہ انسانوں کا سردار ہے. اور اگر کرتا پہن کے بھی چوری ہو رہی ہے، سفید کپڑا پہن کے بھی مکاری ہو رہی ہے، برائی ہو رہی ہے، لوگوں کا حق مارا جا رہا ہے، شیطنت ہو رہی ہے، لوگوں کی عزتوں پہ دھاوے ڈالے جا رہے ہیں، اور تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے گندہ کوئی انسان نہیں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کی روح میں اسلام کو داخل فرمائے اور پاک صاف رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ارے بیٹھو، میں نے کب کہا اٹھنے کو؟ تو یہ سبق یاد رکھنا کہ پاک صاف رہنا آدھا، پاک صاف رہنا اپنے ماں باپ کو بھی بتانا، گھر میں ہر آدمی کو بتانا کہ پاک صاف رہو. پہلے اوپر کی پاکی تو کر لو، نیچے کی پاکی اللہ خود فرما دے. اب اٹھ جاؤ. اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرود دا تم پہ رات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرود جا
ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدرود تجا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ جو کچھ بیان ہوا اس میں اگر کوئی کمی ہو تو اسے معاف فرما دے، صحیح باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ صحیح دل دماغ عطا فرما، ہر برائی سے ہم سب کو محفوظ فرما، ہر اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، دین اور دنیا کا علم عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو ترقی عطا فرما، ہمارے اس مدرسے کو ترقی عطا فرما، اور اس مدرسے سے جڑے ہوئے تمام لوگوں کو ترقی عطا فرما، یا اللہ سب کو دن دولی رات چگونی ترقی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین، بحق لا الہ الا اللہ۔